الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ آج کا ہمارا سبق ہے عورت قدیم بابل کی تہذیب میں۔ اور سبق عرض کرنے سے پہلے ہم یہ عرض کر دیں کہ مختلف ملکوں اور مختلف قوموں اور مختلف مذہبوں نے، مذہب کے ماننے والوں نے جو عورت کی ذات پر ظلم کیا، تاریخ کے آئینے میں ہم وہ عرض کریں گے، اس میں کسی ملک کی، کسی قوم کی، کسی مذہب کی توہین نہیں ہے، اور اسے توہین نہ سمجھیے گا۔ یہ ایک صرف عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ آج جو حقوق نسواں اور عورت کی آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں کہ عورت کو آزاد کیا جائے، عورت کو اس کا حق دیا جائے، اور عورت کو اسلام نے قید کر رکھا ہے، یہ جو ان کے الزامات اور یہ جو ان کی باتیں، یہ جو ان کے کھوکھلے نعرے ہیں، اس وجہ سے ہم عرض کریں گے کہ آج جو نعرے لگا رہے ہیں، کل وہ قومیں، وہ لوگ اس عورت کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے جو آج عورت کی آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ نام عورت کی آزادی کا ہے، حقیقت میں عورت کو بے حیا بنا رہے ہیں، عورت کو برائی کا گڑھ بنا رہے ہیں، عورت کی تذلیل کر رہے ہیں، عورت کی توہین کر رہے ہیں، بجائے کہ یہ عورت کو عزت دینے کے نعرے لگائیں، اور یہ نعرے تو عزت کے لگاتے ہیں، مگر یہ ایک عورت کو رسوا کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے جو عورت کے نعرے لگانے والے، عورت کی عزت کے نعرے لگانے والے ہیں، انہوں نے ہر جگہ پہ عورت کو ذلیل کر رکھا ہے، ہر مقام پر عورت کو رسوا کر رکھا ہے، کہ جو آج کہتے ہیں کہ اسلام نے قید کر دیا ہے۔ یہ سب سے پہلے ہم ان قوموں کا ذکر کریں گے جنہوں نے عورت کو انسان تک نہ سمجھا، اور جانوروں سے بدتر اس سے سلوک کیا جاتا تھا، اور اس عورت کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ شیطان کی بیٹی سمجھتے تھے، اور اس کو کوئی اور مخلوق سمجھتے تھے۔ اور اس بیٹی کو عزت کس نے دی؟ اس عورت کو تحفظ کس نے دیا؟ اس عورت کو مقام اور رتبہ اور شان کس نے بخشی؟ یہ ہے اسلام۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ شان عطا فرمائی، یہ مقام عطا فرمایا، اور اس عورت کو ظلم کی دلدل سے نکال کر ایک عورت کو جو بیٹی کی عزت ملی ہے وہ آقا علیہ السلام نے دی ہے، وہ اسلام نے دی ہے۔ ایک بیوی کو جو مقام ملا ہے وہ اسلام، پیارے آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ ایک بہن کو جو رتبہ اور شان ملی ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام، حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین، سارے نبیوں کے امام، شہنشاہ دو عالم، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے عطا فرمائی۔ تو ہمارا کسی کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے، یہ جو ان کی جہالتیں ہیں وہ عرض کرنا مقصد ہے، تاکہ جب ان کی جہالتوں کا ہم ذکر کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے اس عورت کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم کیے، اور اس کے بعد جب اس کا بایو ڈاٹا اور اس کی حقیقت آپ پر پچھلی قوموں کی واضح ہو جائے گی، تو پھر
اسلام کا چہرہ کھل کر آپ کے سامنے آئے گا، پھر آپ کو اسلام کا پتہ چلے گا۔ اس کو ہندو سنیں، سکھ سنیں، عیسائی سنیں، یہودی سنیں اور اچھی طرح سنیں اور اس پہ غور و فکر کریں کہ اس عورت کو عزت دینے والا کون ہے، اس عورت کو تحفظ کس نے دیا، اس عورت کو مقام کس نے دیا، اس عورت کو شان بخشی تو کس نے بخشی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا دل منور ہو جائے گا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا پیارا دین ہے، تو انشاءاللہ آپ کا دل روشن ہو جائے گا۔ تو آج ہم سب سے پہلے جو عرض کریں گے وہ ہے عورت قدیم بابل کی تہذیب میں، اور یہ سلسلہ قسط وار یوٹیوب چینل تطہیر امتی پر آپ دیکھ سکیں گے، اور آخری قسط میں انشاءاللہ العزیز پھر یہ سارا اس کا نچوڑ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس عورت کو عزت کس نے بخشی، لوگوں نے کیا کیا ظلم و ستم کیے، اور اس کو اس گناہوں کی دلدل سے، اس ظلم کی دلدل سے نکال کر کس طرح اسلام نے پھر اس کو مقام دیا۔ تو قدیم بابل، نینوا اور آشوریوں کی تاریخ میں عورت کسی کی ملکیت نہیں سمجھی جاتی تھی، نہ والدین کو حق ہوتا تھا کہ اپنی بیٹیوں کی کہیں شادی کر سکیں، اور نہ عورت خود اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ شادی کر سکتی تھی۔ اب اس پہ آپ غور کرتے جائیے گا کہ والدین کو بھی حق نہیں ہوتا تھا کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کہیں کر سکیں، کیونکہ یہ تاریخ ہے، اور عورت کسی کی ملکیت نہیں سمجھی جاتی تھی، یہ کسی کی ملکیت ہی نہیں، بس یہ ایک آوارہ سمجھی جاتی تھی کہ عورت ایک آوارہ ہے، فالتو چیز ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک جانور یا جنگلی جانور ہے، کیونکہ جو پالتو جانور ہے وہ کسی نہ کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے، اور جو جنگلی جانور ہوتا ہے وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا۔ عورت کو قدیم بابل کی تہذیب میں، تاریخ میں یہ مقام دیا گیا کہ وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی تھی اور سمجھی ہی نہیں جاتی تھی، اور والدین کو حق تک نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس کی کہیں شادی کر سکیں، ان کے پاس اتنی پاور اور جرأت ہی نہیں تھی، کیونکہ گمراہی اتنی تھی، جہالت اتنی تھی کہ اس کو بیٹی ہی نہیں سمجھتے تھے، نہ والدین اس کی کہیں شادی کر سکتے تھے، اور نہ وہ خود اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ شادی کر سکتی تھی، بلکہ ان کی رسم یہ تھی کہ ان کے سرداروں کی ایک کمیٹی ہوتی تھی جس کے سامنے والدین ہر سال اپنی جوان بیٹیوں کو جمع کر کے لے آتے تھے، اور وہ مختلف بازاروں میں لے جا کر ان عورتوں کو اونچی بولی لگا کر بیچ دیتے تھے۔ آزادی کے نعرے لگانے والوں اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والوں، ذرا غور تو کرو، اس عورت کو مقام کس نے بخشا تھا؟ کہ ان کی رسم یہ تھی کہ سرداروں کی ایک کمیٹی ہوتی تھی جس کے سامنے ہر سال اپنی جوان بیٹیوں کو جمع کر کے لے آتے تھے، اور مختلف بازاروں میں لے جا کر ان کی بولیاں لگتی تھیں، بیٹیوں کی بولیاں لگتی تھی، اس عورت کی بولی لگائی جاتی تھی اور اسے بیچ دیا جاتا تھا۔ یہ خرید و فروخت کا ایک سامان تھا، اور اگر فروخت کے بعد عورت اور اس کے مالک جس نے خریدا ہوتا کبھی جھگڑا ہو جاتا یا مخالفت ہو جاتی، تو لڑکی کے وارث اور ولی جس نے بیچا ہوتا تھا وہ قیمت واپس لوٹاتا تھا، اس کی قیمت واپس دینا پڑتی تھی۔ یہ ظلم و ستم ہوا کرتے تھے۔ بابلیوں کے ہاں ایک ظالمانہ رسم یہ بھی تھی کہ ہر عورت کو اپنی عمر میں ایک مرتبہ خوبصورتی کے دیوتا کے ہیکل میں ضرور جانا پڑتا تھا،
جہاں پر کوئی بھی اجنبی آدمی وہاں پر آئے ہوتے تھے اور اپنی عصمت قربان کرنی پڑتی تھی کہ خوبصورتی کے دیوتا کے ہیکل میں انہیں جانا پڑتا تھا اور وہاں جا کر یہ بیٹھ جاتی تھی۔ اجنبی لوگ آتے تھے اور یہ اپنی عزتیں قربان کرتی تھی، اور وہاں جا کر عورتیں قطاروں میں بیٹھ جاتی، ایک طرف سے ایک ایک اجنبی آتا، ایک ایک آدمی آتا، اجنبی آدمی اس ہیکل میں داخل ہوتا اور جس عورت کو چاہتا ان عورتوں میں سے اپنے لیے چن کر کچھ وقت کے لیے عصمت دری کرتا، اس کی عزت سے کھیلتا، اور وہ عورت اس کے پیچھے چلی جاتی، اگرچہ وہ آدمی جیسا بھی بدصورت اور خون خوار طبیعت ہوتا، کہ جیسا بھی وہ خون خوار ہوتا، کالا ہوتا، لنگڑا ہوتا، لولا ہوتا، اندھا ہوتا، کانا ہوتا، وہ جس طرح کا بھی ہوتا، پہلے وہ عورت کی عزت سے کھیلتا اور اس کے بعد وہ عورت پھر اس کے پیچھے چلی جاتی، اور عورت اس ہیکل میں آنے کے بعد اس وقت تک باہر نہ جا سکتی تھی جب تک وہ اس مقررہ فرض کو ادا نہ کر لیتی۔ اگر وہ عورت اچھی صورت اور رنگت والی ہوتی تو جلدی کوئی اسے لے جاتا، اور اگر کوئی کالے رنگ والی یا جس کے پاس حسن و جمال نہ ہوتا تو وہ عورت کے لیے سب سے بڑی ہلاکت یہی ہوتی تھی کہ وہ بیچاری وہیں کڑتی رہتی تھی۔ جب کوئی آدمی اس کی طرف بدفعلی نہ کر لیتا، وہ طویل مدت تک اسی ہیکل کے اندھیروں میں قید رہتی اور اسی طرح مجبور منتظر رہتی کہ یہ ظالمانہ رسم تھی۔ یہ بابل کی نینوا کی قدیم تاریخ ہے کہ عورت کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہوتا۔ پہلے ان کی عزت سے کھیلا جاتا اور اس کے بعد پھر اس عورت کو لے جاتا، وہ جس طرح کا بھی شخص ہوتا۔ اب آپ غور کریں، اس عورت کو مقام کس نے دیا؟ اس عورت کو چادر اور چار دیواری اور عزت یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ اکبر! اس عورت کو اسلام کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اب یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ دنیا کی تاریخ عرض کر رہا ہوں۔ استاد المرہ یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ عورت حمورابی قانون میں، یہ بھی ایک حمورابی قانون تھا، اس کے اندر اس عورت کے ساتھ کیا ظلم و ستم تھا، اب اس کو بھی آپ غور سے سنیے گا۔ قدیم حمورابی قانون سے اس تہذیب کے جو خد و خال اور رسم و رواج سامنے آتے ہیں، ان میں عورت کو ایک مال اور جائیداد کی طرح سمجھا جاتا تھا، یعنی ایک مال اور جائیداد کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ یوں سمجھ لیں ایک بکری ہے، جہاں چاہتے باندھ دیتے، جب چاہتے بیچ دیتے، جب چاہتے خرید لیتے، اس کا کوئی مقام نہیں تھا، اس کی کوئی عورت کی عزت نہیں تھی۔ ایک جانور بکری بھیڑ گائے سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی، تو اس کو جائیداد کی طرح، زمین کی طرح، مکان کی طرح اسے سمجھا جاتا۔ جب چاہتا کوئی بیچ دیتا، جب چاہتا تو جس طرح چاہتا اس سے سلوک کرتا، اور عورت کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، اور جیسے چاہتے اس کے ساتھ سلوک کرتے۔
جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور میں عورت کو معاشرے میں کوئی حق حاصل نہیں تھا، اور عورت انسانی عزت نام کی کسی چیز سے واقف تک نہ تھی، کہ عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو عزت کا پتہ ہی نہیں تھا، عزت کس چیز کو کہتے ہیں۔ اس قدر ظلم و ستم تھا کہ اس بیچاری کو اس وقت یہی پتہ ہوتا تھا کہ میں ایک بھیڑ بکری ہوں، گائے ہوں، گدھی ہوں، ایک جانور ہوں یا ایک زمین ہوں جسے بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، جس طرح چاہتے ہیں لوگ اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اب اسے عزت نام کا کچھ علم نہیں تھا کہ عزت کیا ہوتی ہے۔ اس کو عزت کس نے دی ہے، یہ آپ انشاءاللہ جب آخری قسط میں سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ بیٹیوں کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کی بیٹی کو قتل کر دیتا تو اس کے بدلے میں اپنی لڑکی اسے دے دیتا، اور دے سکتا تھا، اور آگے اس آدمی کی مرضی تھی، چاہے تو اسے قتل کر دے، چاہے تو اسے معاف کر دے۔ اس صورتحال کو حمورابی قانون کا حصہ بنایا ہوا تھا، یہ قانون کا ایک حصہ تھا۔ اگر کوئی غصے میں آ کے کسی کو قتل کر دے، کسی عورت کو قتل کر دیتا، تو اب اس کے بدلے میں اپنی بیٹی اس کو دے دیتا، کیوں؟ اس کا وقار نہیں تھا، اس کی عزت نہیں تھی، اس کو دے دیتا۔ اب وہ چاہتا تو اسے قتل کر دیتا، بدلے میں قتل کر دیتا، چاہتا تو جیسا اس کی مرضی میں آتا اس کے ساتھ سلوک کرتا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ عورت کو قتل کرنا، ذلیل اور رسوا کرنا، اور عورت سے جو چاہے سلوک کرنا قانونی طور پر جائز سمجھا جاتا تھا۔ اس کو قانونی طور پہ جائز سمجھا جاتا تھا کہ عورت کو ذلیل کرنا، اسے رسوا کرنا، یہ قانونی طور پہ جائز تھا۔ اس سے جو چاہے سلوک کرنا یہ قانونی طور پر جائز تھا۔ یہ ہم نے قدیم بابل کی تہذیب، اس میں کیا عورت کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا یہ عرض کیا، اور اس کے ساتھ ہم نے حمورابی قانون میں اس عورت کے ساتھ کیا سلوک تھا وہ عرض کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے اگلا سبق پھر ہم عرض کریں گے کہ عورت قدیم یونان میں